اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیری اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ توفیق پروردگار سے سورہ زلزلہ کی تفسیر ہم کرنے لگے ہیں کہ یہ سورہ ممکن ہے کہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہو، مدینے میں بھی نازل ہوئی ہو، لیکن مکی ہونے سے زیادہ مناسب تر ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہو، کیونکہ اس کا ظاہر یہی بتاتا ہے۔ اصول کلی اس میں ذکر ہوئے ہیں، قیامت اصول کلی میں سے ہے، بس قیامت کا ذکر ہوا ہے، یہ اصول کلی میں سے ہے، اور قیامت کی علامات ذکر ہوئی ہیں جس میں زلزلہ ہے جو قیامت کی علامت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها کہ زمین کے زلزلے کے حوالے سے مختلف تعبیر استعمال ہوئی ہیں۔ کبھی سورہ نازعات کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ کبھی سورہ واقعہ آیت نمبر 4 ہے کہ رجت الارض رجن۔ کبھی سورہ حج کی آیت نمبر 1 ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بس یہ مختلف تعبیریں استعمال ہوئی ہے کہ ایک دفعہ بات زلزلے کی ہے کہ زلزلے کی نسبت زمین کی طرف دی جاتی ہے، زمین کی طرف زلزلے کی نسبت دی جاتی ہے، اور ایک دفعہ زلزلے کی نسبت پورے جہاں کی طرف دی جاتی ہے، پورے جہاں کی طرف دی جاتی ہے۔ یہ زلزلہ جو قیامت کا ہے، یہ زلزلہ پورے جہاں کی نسبت ہے، صرف زمین میں نہیں ہے، پورا جہاں تبدیل ہو جائے گا، پورا جہاں تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک، بس زلزلہ یعنی پے در پہ حرکت کرنا، پے در پہ لرزنا۔ دنیا کے زلزلے اور آخرت کے زلزلے میں فرق کیا ہے؟ دنیاوی زلزلے سے ایک شہر تباہ ہوتا ہے، اس کی بعض عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں، ممکن ہے بعض لوگ مریں، بعض لوگ زندہ ہوں۔ اخروی زلزلے سے پورا نظام تبدیل ہو جائے گا، پورا نظام تبدیل ہو جائے گا کہ سورہ ابراہیم میں ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین اور آسمان تبدیل ہو جائیں گے، زمین اور آسمان تبدیل ہو جائے گا۔ بس ایسا زلزلہ ہوگا جو جہاں کو بدل دے گا، پورا نظام جو ہے بدل جائے گا۔ بس یہ زلزلہ دنیاوی زلزلے کی مانند نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یہ مطلب۔ دوسری چیز کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین پوری طرح تباہ ہو اخروی زلزلے سے۔ ایک اہم ترین مطلب ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زمین کا حصہ جس میں گناہ ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس زلزلے سے وہ تباہ نہیں ہوگا، وہ آئے گا اور گواہی دے گا۔ بس وہ زمین کا حصہ جس میں گناہ ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، آئے گا، اس لیے تبدیل نہیں ہوگا تاکہ آ کے گواہی دے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ روایت میں یہ جملے آئے ہیں کہ مسجد اس دن شکایت کرے گی، قرآن شکایت کرے گا، اطرت علیہ السلام شکایت کریں گی۔ بس جو چیز گواہی دے گی مسجد جہاں انسان نے عبادت کی ہے، یہ بھی روایت کے جہاں انسان نے سجدے کی ہیں، جہاں انسان نے عبادت کی ہے وہ بھی آ کے گواہی دے گی۔ ادھر سے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ پہ گناہ ہوا ہے وہ بھی آ کے گواہی دے گی۔ بس یہ نہ سمجھے گا کہ ساری زمین تباہ ہو جائے گی، کہ کوئی ہم پہ گواہی دینے والی زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں ہم نے عبادت کی ہے، خدا کو سجدہ کیا، خدا کی عبادت کی ہے، یا جہاں ہم نے گناہ کیا، نافرمانی کی ہے، وہ آئیں گے اور گواہی دیں گے، ٹھیک، بس مسجد شہادت دے گی، شکایت کرے گی۔ اس زلزلے میں الہی مرد امن اور سکون میں ہوں گے، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 89 نے کہا ہے۔ یہ اخروی زلزلے میں امن میں اور سکون میں کون ہوں گے؟ الہی مرد۔
دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ، جب یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا اس دن یہ الہی مرد آمنون، امان میں ہوں گے، امان میں ہوں گے، بس اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیوں امان میں ہوں گے؟ کیونکہ ان کے دل خدا کے خوف میں، دنیا میں خدا کے خوف میں تھے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ٹھیک، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جب لرز اٹھے گی، یہ زلزلہ جو دنیا کو، نظام کو کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا، نظام کو تبدیل کر دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ آپ اس میں غور کریں کہ اسقال سے مراد کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسقال سے مراد سونا چاندی اور خزانے ہیں جو زمین نکال دے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ سونا چاندی زمین کے بوجھ نہیں، زمین کا بوجھ جن اور انسان ہے، جن اور انسان ہیں۔ بس یہ زمین جو ہے، اس کا بوجھ، جو چیز زمین کا حصہ ہے وہ بوجھ نہیں ہو سکتا زمین، جو خود زمین ہے وہ زمین کا بوجھ نہیں ہو سکتا۔ سونا اور چاندی خود زمین ہے، خود زمین کا حصہ ہیں، وہ بوجھ نہیں ہو سکتا۔ ہم زمین کا حصہ نہیں ہیں، بس ہم اگر قبروں میں ہوں گے یا باہر ہوں گے یہ بوجھ ہیں ہم، اور زمین، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سکل سے مراد خزانے نہیں ہیں، سونے اور چاندی نہیں ہیں، سونے اور چاندی نہیں ہیں، بس یہ زمین کے حصے ہیں۔ اور سکل سے مراد ہے جن اور انسان، جن اور انسان یہ بوجھ ہیں، اگر زمین کے اندر ہیں یا زمین کے اوپر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، کیونکہ ہم خود زمین نہیں ہیں، ہم خود زمین نہیں ہیں، بس ہم بوجھ ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض صاحب نے کہا کہ آپ کا کلام سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات۔ امام نے کہا نہیں، وہ پتھر ہیں، وہ سخت ہے، سخت کیسے سخت دلوں کو نرم کرے گا؟ نہیں، ہمارا کلام نرم ہے، جا کے سخت دلوں کو نرم کرتا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ زمین کے حصے ہیں، بس پتھر زمین ہے، پتھر زمین ہے، زمین کا حصہ ہے، ہم زمین کے حصے نہیں۔ بس یہ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اخرجت الارض اسقالہا، اسقالہا یعنی جن اور انسان، جو زمین ہے وہ نکال دے گی اپنے بوجھ کو، قبروں سے لوگ نکلیں گے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ کیا ہے؟ یہ انسان اب تفاسیر مختلف کی گئی ہیں، یا یہ انسان عام ہے یعنی سب انسان کہیں گے، یا اولیاء خاص میں سے ہے، یا اولیاء مطلق میں سے ہے۔ کہے گا ما لہا، کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں زلزلہ آیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کون گمراہ ہے؟ کون راہ مستقیم پر ثابت قدم ہے؟ کون ثابت قدم ہے؟ کون دین کے ساتھ تھا؟ کون دین کے خلاف تھا؟ کس نے کفر کیا؟ کس نے شرک کیا؟ کون موحد تھا؟ کون موحد تھا؟ وقال الانسان، اور یہ انسان، یہ عام سب انسان کہیں گے ما لہا، کیا ہوا یہ؟ یا اولیاء الہی، خاص اولیاء الہی یا عام اولیاء الہی، سب اولیاء الہی، ٹھیک، کون موحد تھا؟ کیا ہوا ہے یہ؟ کس نے کفر و شرک کیا؟ یومئذ، اس دن تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن تیرا رب وحی کرے گا زمین کی جانب کہ بولو، گواہی دو، شہادت دو، گواہی دو، شہادت دو، گواہی دو کہ کون گمراہ ہوا، کون اطاعت گزار ہوا، کون گمراہ ہوا، کون اطاعت گزار ہوا۔ گواہ جو گواہی دے وہ حافظ ہے، ضائع ہونے سے چیز کو بچاتا ہے، ضائع ہونے سے چیز کو بچاتا ہے، وہ بھولتا نہیں۔ حافظ کبھی، گواہ کبھی بھولتا نہیں، صاحب کا شکار ہوتا نہیں، معصیت کرتا نہیں، گواہی میں غلطی کرتا نہیں، گواہی میں غلطی کرتا نہیں۔ قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں، کبھی خداوند عالم نے ایک کام کی نسبت اپنی طرف دی ہے، زمین والا کام، زمین کا کام تھا قارون کو دھنسا دینا، اپنی طرف نسبت دی ہے خدا نے۔ فَخَسَفْنَا فِيهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے دھنسا دیا اسے اور اس کے گھر کو زمین میں، اسے اور اس کے گھر کو زمین میں۔
کبھی خداوند عالم کہتا ہے، خداوند عالم اپنی طرف نسبت دیتا ہے، بس یہ خداوند عالم نے اپنی طرف نسبت دی۔ کبھی زمین کو خدا کہتا ہے کہ خود کرو یہ، یا ارض و اے زمین پانی کو نگل لے تاکہ نوح کی کشتی کھڑی ہو جائے، اے آسمان برسات کو ختم کر دے، تھم جائے بارش کو تھما دے اور پانی خشک ہو جائے۔ بس زمین کا فعل خدا کا فعل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ زمین فعل خدا کرتی ہے، حکم خدا کو کیونکہ قبول کرتی ہے۔ اب کیونکہ گواہی دینے، یہ معصوم ہے، گواہی دیتی ہے، حق کی حفاظت کرتی ہے فعل خدا کو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ قرب نوافل میں بندہ خدا کی سماعت بن جاتا ہے، بصارت بن جاتا ہے، زبان میں ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح زمین بھی فعل خدا کو انجام دیتی ہے، حکم خدا کی پوری طرح اطاعت کرتی، کہیں بھی نافرمانی نہیں کی۔ تبھی قرآن کریم نے کہیں زمین کے فعل کو اپنی طرف نسبت دی ہے، ہم نے دنسا دیا اسے، کبھی اس کی طرف نسبت دی، زمین کی طرف ہی نسبت دی، کیونکہ زمین فعل خدا کو انجام دیتی، حکم خدا کی پوری طرح تابع ہے، اطاعت کے ساتھ خدا کا حکم مانتی ہے، خوشی کے ساتھ خدا کی اطاعت کرتی ہے۔ ٹھیک، یومئذ تحدث اخبار، اس دن گواہی دے گی لوگوں کے حالات کی کہ کس نے اطاعت کی، کس نے نافرمانی کی، کس وجہ سے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، تیرے رب نے اس پہ وحی کی ہے کہ بولو، شہادت دو، گواہی دو، مطیع کون ہے، تجھ پہ کس نے اطاعت کی، تجھ پہ زندگی گزار کے کس نے نافرمانی کی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن بہت سارے لوگ آئیں گے پراکندہ، مختلف حالات میں لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال کو دیکھا جائے، تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ ان کے اعمال کیا ہیں، لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں دکھایا جائے ان کے اعمال، تاکہ ان کو دکھایا جائے ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا باطن۔ بس بعض سفید چہرے والے ہوں گے یعنی عزت والے ہوں گے، بعض سیاہ چہرے والے ہوں گے یعنی ذلیل ہوں گے، کہ قرآن نے کہا یوم تبیض فیہ وجوہ یوم تسود فیہ وجوہ، بس بعض سفید چہرے والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے، بعض سیاہ چہرے والے ذلیل ہوں گے۔ بس یہ ظاہری سفیدی اور سیاہی نہیں ہوگی، وہاں معیار ظاہری سفیدی اور سیاہی کا نہیں ہے کہ ہم پورا یہاں عزت کا معیار ظاہری سفیدی اور سیاہی قرار دیتے ہیں آدھا پرستی والے ماحول میں، بلکہ یہ سفیدی اور سیاہی ایمانی اور کفر کے لحاظ سے ہوگی، ایمان کے لحاظ سے اور کفر کے لحاظ سے ہوگی۔ بس فرق نہیں ہوگا وہاں جناب بلال میں اور جناب صہیب رومی میں، وہاں فرق نہیں ہوگا۔ دنیا میں ظاہری لحاظ سے جناب بلال سیاہ تھے اور صہیب رومی گورے تھے، لیکن وہاں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہاں دونوں ہی یوم تبیض فیہ وجوہ، وہاں اس دن دونوں ہی چہرے روشن ہوں گے۔ بس جو لوگ سیاہ چہرے والے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور جو سفید ہوں گے وہ نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، ان سے نور نکلے گا۔ ٹھیک، بس یوم یصدر الناس، اس دن لوگ نکل آئیں گے اشتاتاً، پراکندہ حالت میں، کوئی سفید چہرے ہوں گے، کوئی سیاہ چہرے ہوں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال، تاکہ ان کو اعمال دکھائے جائیں، دوسرے بھی دیکھیں، دوسروں کے ہاں بھی رسوا بنے، دوسرے بھی دیکھیں اور خود بھی اپنے اعمال دیکھیں، اعمال نامہ پڑھیں، کہ دیکھ کے کہیں گے کہ کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں، کوئی زیادتی نہیں کی گئی، کوئی کمی نہیں کی گئی اس میں اعمال نامے میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے پالے گا، اور جس نے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے پالے گا۔ اب سوال یہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ کیا انسان نے جو برے اعمال انجام دیے ہیں پھر توبہ کر لی ہے، کیا انہیں بھی دیکھے گا؟
ادھر آیا نا جملہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے بھی کوئی نیکی انجام دی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے بھی کوئی برائی انجام دی ہے۔ ایک انسان ہے جس نے برائی انجام دی اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو وہ جو پہلے گناہ اس نے انجام دیے وہ اسے دیکھے گا۔ ایک شخص نے مثال کے طور پہ بری سنت ڈالی، قتل کی بری سنت ڈالی، اب قتل کی بری سنت ڈالنے کے بعد وہ مر گیا، اب بعد میں جنہوں نے بھی قتل کیا، اب کیسے اس بعد والوں کا جو قتل ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا؟ اس نے تو انجام نہیں دیا، اس نے تو انجام نہیں دیا۔ دوسرا، کیونکہ آیتیں یہ کہہ رہی ہیں فَمَن يَعْمَلْ، جو انجام دے ذرا برابر نیکی وہ اسے دیکھ لے گا، جو انجام دے ذرا برابر برائی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہاں سوال ہی جیسے غیبت ہے، تہمت، روایات میں آیا کہ غیبت اور تہمت کی وجہ سے اعمال منتقل ہوتے ہیں، یعنی کیا؟ جس کی غیبت کی گئی ہے اور جس نے غیبت کی ہے، غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے نیک اعمال منتقل کرتا ہے اس کی طرف جس کی غیبت ہو رہی، اس کی طرف منتقل کر دیتا ہے جس کی غیبت کی گئی۔ یا قاتل جب مقتول کو قتل کرتا ہے تو جو قاتل کے نیک اعمال ہیں وہ اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو منتقل ہوئے وہ مقتول نے تو انجام نہیں دیے، مقتول نے تو انجام نہیں دیا۔ آیت یہ کہہ رہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو نیکی ذرا برابر کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ٹھیک، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی جو ذرا برابر برائی کرے گا، ہماری روایات میں اس کا جواب موجود ہے۔ قاتل نے جب بے گناہ کو قتل کیا، اب اس کے اعمال نامے میں کوئی نیک عمل باقی نہیں رہا، یہ روایت، کوئی عمل نیک نہیں رہا باقی، تاکہ وہ قیامت میں دیکھے کہ اپنے عمل کو دیکھے، سارے نیک عمل اس کے منتقل ہو گئے مقتول کی طرف، مقتول کے اعمال نامے میں منتقل ہو گئے، بس اس نے خود منتقل کیے۔ کیوں قتل بے گناہ قتل کیا؟ اس نے خود کیے، اس کا نامہ اعمال میں کوئی، یعنی اس کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو وہ دیکھے، نیکی میں سے ہو دیکھے، سارے برے عمل ہے وہ جو وہ دیکھے گا۔ غیبت کرنے والے نے جب دوسرے کی غیبت کی تو اپنے نیک اعمال اس کی طرف منتقل کیے، راضی ہوا کہ میرے عمل نیک عمل اس کی طرف منتقل ہوں، بس اس کا عمل رہتا ہی نہیں کہ تاکہ وہ دیکھے۔ توبہ جس نے توبہ کی، اب اس کا جو پرانا برائیاں تھیں وہ رہی نہیں تاکہ وہ بعد میں دیکھے اعمال نامے میں۔ توبہ کے ذریعے اس نے پورا اپنا اعمال نامہ صاف کر دیا، کہ روایات میں ہے کہ توبہ کرنے والے نے گویا گناہ کیا ہی نہیں، دوبارہ پیدا ہوا، اپنے اعمال نامے کو صاف کر دیا، رہا ہی نہیں تو دیکھے گا کیا؟ اس کا وہ عمل شمار ہوگا ہی نہیں، کیونکہ توبہ کر چکا ہے، توبہ نصوحہ کر چکا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے ایک گہری تعبیر استعمال کی، وہ یہ ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو لے کے آئے، حفاظت کر کے لے کے آئے، وہ اسے دیکھ لے گا، وہ اسے پائے گا، وہ اسے پائے گا قیامت کے دن۔ یہ نہیں کہا قرآن نے من عمل بالحسنہ، جو نیکی کو انجام دے، بلکہ جو نیکی کو لے کر آئے، حفاظت کر کے لے کے آئے۔ بس یہ سوال کہ ایک شخص نے بری سنت ڈالی، باقیوں نے اسی سنت پہ چل کے، بری سنت پہ چل کے کام انجام دیا، تو وہ اس پہ راضی ہوا، وہ اس پہ راضی ہوا ہے کہ بری سنت جو میں کر رہا ہوں قیامت تک جو بھی اس بری سنت کو انجام دے گا، کیونکہ موجد وہ ہے، ایجاد کرنے والا وہ ہے، بری سنت کو جو ایجاد کرنے والا ہے وہ قیامت تک اپنا عمل کر رہا ہے۔ بس روایات میں ہے کہ وہ قیامت تک عمل کرنے والا ہوگا، چاہے وہ مر گیا ہو، بس ہم نے اگر نیکی کرنی ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، لے کے جانی۔ اگر ہم نے برائی کی، آخر میں ہم نے توبہ کر لی اور آخر میں ہم گناہ گار نہیں تھے، مرتے وقت ہم گناہ گار نہیں تھے، تو ہمارے اعمال نامہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، ہم دیکھیں گے نہیں۔ بس کتنی گہرائی میں قرآن بات کر رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بس جو ذرا برابر نیکی انجام دے وہ اسے دیکھ لے گا۔ کب؟ مرتے وقت تک وہ نیکی باقی رہے، حفاظت کر کے انسان لے جائے، مرتے وقت تک اسے لے جائے،
من جاء بالحسن، نیکی کرے اور اسے لے جائے اور مرتے وقت تک اس کی حفاظت کرے، وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو برائی انجام دے اور توبہ نہ کرے مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ اسے قیامت میں دیکھ لے گا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔